المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد محمد دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ المائدہ دی ایک آیت مجیدہ 98 نمبر میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ادھے وچ اللہ پاک دیاں دو صفتاں بیان کیتیاں گئیاں۔ خالق کائنات فرماندا ہے ایمانو، خالق نے بندیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے اعلموا، یہ علم رکھ لو، یہ جان لو، یہ علم رکھو، یہ جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ دو چیزاں خالق نے ایک آیت بیان کی ہیں کہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ وہ ہے جو سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور وہی اللہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جڑا سخت عذاب دیندا ہے وہ بھی وہی اللہ ہے، اور جڑا بخش دیندا ہے غفور ہو کے، رحم کر دیندا رحیم ہو کے، وہ بھی وہی اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے سانو قرآن حکیم جو دو چیزاں مل گئی ہیں، ایک تے اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک شدید العقاب ہے۔ ہن اساں اس سے قرآن چ ویکھنا کہ وہ لوگ کہڑے نے جنہاں واسطے غفور الرحیم ہے، تے وہ لوگ کہڑے نے جنہاں واسطے شدید العقاب ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ اتنا بڑا غفور ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو جو اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں سے زیادتی کرتے ہیں، اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلے میں وہ پڑھن لگا جنہاں واسطے اللہ رحیم ہے، بعد جو بھی پڑھاں گا جنہاں واسطے شدید ہے، کسے واسطے رحیم ہے، کسے واسطے شدید ہے۔ دعا ضرور کر لینا پہلے پڑھن تو کہ خالق کائنات ساڈے واسطے غفور رہے تے رحیم بھی رہے، ساڈے واسطے شدید العقاب نہ ہوئے۔ جدوں رحیم سخت ہوندا نا جی، انہوں روکن والا نبی بھی کوئی نہیں، انہوں روکن والا ولی بھی کوئی نہیں، انہوں روکن والا امام بھی کوئی نہیں، کیونکہ پوری کائنات وہ دے تابع ہے، وہ کلا پوری کائنات دا حاکم تے مالک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی سفارش ضرور کی تھی، لیکن نال ہی فرمایا سے انت احکم الحاکمین، حاکماں دا حاکم تو ہے، مرضی تو اپنی کرنی ہے، ویسے میں تے گل کر رہا میں وہ آخر تے پڑھاں گا دو آیتاں۔ پہلے میں غفور الرحیم پڑھنا چاہنا کہ کیسا اللہ غفور ہے اور کیسا رحیم۔ پھر اللہ نے فرمایا نا اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر زیادتی کرتے ہو، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو، اسرفوا علی انفسہم، سورہ مبارکہ الزمر چ وہ دے وچ اسی سارے آ جانے ہاں، یعنی اینوں آندے نے کہ بندے کولوں کدی نہ کدی کوئی چھوٹی موٹی ایسی ہو ہی جاندی ہے، انہوں آندے نے اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یعنی ہو جاندہ بڑیاں بڑیاں کو ہو جاندہ، اسی تے بہت معمولی لوگ ہیں، وڈیاں بڑیاں کو ہو جاندہ۔ تسی آکھو میں وڈے وڈے پڑھ دینا قرآن، آج جنہوں اسی پنجابی چاہنا وعدہ کاٹا بندے کو ہو ہی جاندہ، یہ ہو جاندہ ہے، وڈیاں وڈیاں کو ہو جاندہ ہے۔ میں مثال دینا، پہلی آیت مجیدہ میں غفور تے رحیم واسطے سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھنا۔ اس ویلے جڑا رمضان ہوندہ نا جی، یہ دے وچ روزے آسان نے، جڑے ویلے روزے نازل ہوئے نے اس وقت روزے سخت سا۔ میں ان کھول کے بیان اس واسطے نہیں کر سکتا کہ کچھ ایسے مسئلے نے جڑے بندے اس طرح نہیں بیان کر سکتا بندہ کھلو کے، مستورات بھی بیٹھے نے تے مرد حضرات بھی بیٹھے نے، بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے، بہناں بیٹھیاں نے، تو پھر کچھ مسائل ایسے نے جڑے ایتھے بیان نہیں ہو سکتے۔ وہ پھر میں درگزر یہ وچ گزرنا تے میں کسی طریقے، لیکن میں انشاءاللہ چونکہ قرآن ہے حرج بھی کوئی نہیں، قرآن بیٹیاں بھی پڑھ دیاں نے، بیٹے بھی پڑھ ہیں، بہناں بھی پڑھ دیاں نے، بھرا بھی پڑھ ہیں، اس واسطے ہدایت سارے واسطے۔ جدوں روزے اترے نے نا ادوں کچھ پابندیاں ایسیاں سن جڑیاں آج کل کوئی، بہت شکریہ، یہ نہیں کافی ہے، کچھ پابندیاں ایسیاں سن ادوں جڑیاں ایس ویلے نہیں، اس واسطے کہ وہ پابندی لوگ برداشت نہیں سن کر سکے۔ اللہ غفور تے رحیم بن کے معافی دیتی ہے، وہ دے متعلق میں آیت پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے ہننا
لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگوں جو عورتیں ہیں نا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہے۔ میرے محترم سامعین، لباس ہو یہ جڑا جسم دا کج کرے، لباس ہو یہ جڑا جسم دی حفاظت کرے، لباس ہوے جدے وچوں جسم نظر نہ آوے۔ جنہاں گوڈیاں تو جان کے پینٹاں پاڑیاں نے انہاں نال میری گل نے، گل انہاں نال جڑے لباس نو لباس سمجھدن۔ اللہ فرما رہا عورت مرد دا لباس ہے تے مرد عورت دا لباس ہے۔ یہ نوجوان بچے سن لین، یہ جڑیاں عورتاں نال گلاں کیتیاں جاندیاں نا بیوی نال، وہ یاراں چ بیٹھ کے نہیں کریدیاں، کیونکہ لباس ہے۔ لباس نو بندہ اتنے ہی رکھے نا تے پھر ٹھیک رہندا ہے۔ جہے ویلے بندہ بے لباس ہو جائے وہی کہڑی کوئی اہمیت رہندی ہے قبلہ؟ جدو عورت مرد دا لباس ہے تے مرد عورت دا لباس ہے۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہو جنہاں دیاں یہ شادیاں ہونے والیاں نے، تسی پہلے سن لو، باقی تے انشاءاللہ سارا کچھ سمجھا کے بیٹھے۔ جنہاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں، بیٹا جہے ویلے شادی ہو جائے تیرے نال ایک ساتھی آنا ہے جہاں تیرا لباس ہے تے تو او دا لباس ہے۔ اللہ قرآن چ کہہ رہے جہے ویلے تو او گلاں کرنی نا، آپس میں بیٹھنا ہے، 100 گل تسی کرو، 200 گل کرو، تہاڈی آپس دی گل ہے۔ او جڑیاں گلاں تساں اے پکھا کیڑا مینوں تنگ کردا، ایتھے تو پکھا ہی کوئی نہیں، ورکا اڑدا ہے، چلو ٹھیک ہے، میرا خیال نہیں، ویسے ہوا چل رہی۔ یہ جڑیاں گلاں بیوی نال کرنیاں نا، او باہر جا کے دوستاں نوں نہیں دسنی، وہ دوستاں نال نہیں کرنیاں، کیونکہ لباس ہے، وہ لباس نو پردے چ رکھنا ہے۔ میریاں بیٹیاں بھی سن لین، جڑیاں گلاں تساں اپنے شوہر نال کرنیاں نے وہ بعد وچ سہیلیاں چ بیٹھ کے نہیں کرنا۔ ہوندا پتہ کی یہ بہادری کردے ہیں لوگ بھی، یہ تو میری فرینکنس ہے، کوئی فرینکنس نہیں، لباس نو لباس رہن دے۔ لباس نو اللہ فرماندا مرد عورت دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے۔ یاد رکھنا قرآن لا ریب تے بے عیب کتاب ہے۔ جس بچے نے بیوی نال کیتیاں گلاں آ کے باہر بہ کے دوستاں نال کیتیاں نے، بے عزت ہی ہوے گا، کسے ویلے عزت دار نہیں رہ سکتا۔ تے جڑیاں مستورات نے بہ کے سہیلیاں نال او گلاں کیتیاں نے، جڑیاں مرد دیاں دیاں خاص راز دیاں گلاں نے، وہ بھی اوتھے بھی عزت ہو جائے گی، وہ اوتھے بھی عزت ہو جائے گا۔ میرے خیال بہت اچھی گل ہے، او دا لباس رہے، او دا لباس رہے۔ لباس دا مطلب ہے پردے وچ رکھنا۔ اللہ فرماندا ہے تمہارا وہ لباس ہے اور وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لیکن ایک بات ہے، وہ جڑے خاص مقامات ہوندے نا جتھے کوئی نہیں جاندا تے کوئی نہیں بیندا، اللہ فرماندا عالم اللہ، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم سمجھتے ہو نا اب ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، میں اس وقت سن رہا ہوتا ہوں۔ جب تم سمجھتے ہو نا ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، صدقہ جامع اس وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ خالق فرماندا ہے عالم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ نے علم رکھ لیا، اللہ نے خوب جان لیا۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ انہوں میں گزرنا بڑے جی میں کیپسول تو دوائی ہوندی ہے نا جی، اس طرح میں اندر ہی گزرنا ہے۔ انہوں مہربانی کر کے جلدی سمجھا جائے، میں انہوں کھول نہیں سکتا۔ جڑیاں جی میں دنے کھان پین تے پابندی ہوندی ہے نا روزے وچ، جدو روزہ اتریا نا ادو کچھ پابندیاں رات نو ہی ہے سن۔ میرا خیال ہے ادو اگے تے کوئی گل کرن والی نہیں، ادو کچھ پابندیاں راتاں نو ہی ہے سن۔ اللہ فرماندا ہے میں جدو پابندی لائی سی تو پھر تم نے کیا کیا؟ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ امانت رکھی تھی تم نے اس میں خیانت کی، یعنی تم اس پابندی کو برقرار کیا بات ہے نہ رکھ سکے۔ گھر پہنچ گئی ہے۔ جو پابندی ہم نے رمضان کی رات میں لگائی تھی، عورت تمہارا لباس تھی، تم ان کا لباس تھے، تم سمجھتے تھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ میں بصیر ہوں۔ تم سمجھتے تھے ہمیں کوئی نہیں سن رہا، حالانکہ میں سمیع ہوں۔ راز اب بندوں سے ہوتے ہیں، اللہ سے راز نہیں ہوتا۔ ہم نے جان لیا کہ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ اللہ فرماندا ہے پھر ہم نے کیا کیا؟ فتاب علیکم، اللہ تم پہ مہربان ہو گیا۔ اللہ تم پر بجائے غصہ کرن دے کہ تسا امانت سے خیانت کیتی ہے،
میں پہلا غفور سے رحیم تے پڑھنا، پھر شدید العقاب بھی پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ اس کے باوجود کہ تم نے امانت میں کیا بات ہے خیانت کر دی، لیکن اللہ فتاب علیکم تم پر مہربان ہو گیا، وعفا عنکم اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، غفور الرحیم پڑھنا پیا۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ نے تمہیں پھر اجازت بھی دے دی۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، پھر ہم نے روزے کی رات میں بھی وہ کام حلال کر دیا جو ہم نے حرام کر رکھا۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ تم امانت کو محفوظ نہیں رکھ سکے، ہم نے دیکھ لیا، بہت شکریہ، کمال انداز ہے کہ اتنا محترم مجمع، پڑھا لکھا مجمع کہ گل کھولن تو بغیر ہی بچیاں تک گل پہنچ گئی ہے کہ جو ہم نے امانت کے طور پہ تم پر پابندی لگائی تھی، تم اس میں خیانت کر چکے تھے، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، پھر ہم تم پر مہربان ہو گئے اور پھر ہم نے تمہیں اجازت دے دی۔ اللہ فرماتا ہے سیام رفسو الی نسائکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری عورتوں تک کے لیے رسائی کی اجازت دے دی۔ ہم نے سوچا کہ تم اس امانت کو نہیں رکھ سکتے، تم نے امانت میں خیانت کی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جیڑا ایک امانت نو خیانت نال ویندا ہے تے ایک امانت دی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ سارا دین دے حوالے کیسے کر دے؟ کمال ہے بھائی، بہت شکریہ آباد، شکریہ۔ ہم تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ کدھر خیانت کی تھی؟ نفسوں سے۔ ذرا نفس دیکھو، اپنی جاناں نال ہی تساں خیانت کی، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ ہاں بھائی، بندے امانت نو امانت نہ رکھ سکے، بندے خیانت کر دیتی، پھر اللہ نے کی کیتا؟ غصہ کیتا؟ نہیں، اللہ نے معاف کر دیتا۔ معاف کرن تو بعد باقاعدہ اجازت دے دیتی۔ یہ دا مطلب ہے جڑی اسی کھٹی پہ کھانے ہیں نا، یہ انہاں دی کمائی جے۔ میرا خیال ہے تو دیکھو جی، انہاں معافی لے کے دیتی ہے تو معافی ہوئی ہے نا۔ یہ دا مطلب روزے کچھ آسان ہوئے نے انہاں بزرگاں دی وجہ تو، کنہاں دی وجہ تو؟ جنہاں امانت وچ خیانت کیتی تے اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا، اگوں اسی سوکھے ہو گئے، یعنی پابندیاں کٹ گئیاں۔ ایک تن میں دس دینا، جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اللہ نے معاف بھی کر دیا، وہ جنتی ہو سکتے ہیں، جنتیوں کے سردار نہیں ہو سکتے۔ نہیں، پھر سن لو، جنتی ہو سکتے ہیں، جنتیوں کے سردار نہیں۔ یہ دا مطلب ہے بندیاں امانت وچ خیانت تہاڈی خیر ہوئے کیتی، پھر اللہ نے معاف کر دیتا، گل مک گئی۔ ایک مہربانی کریں، یہ بڑے عظیم لوگ سن، ساڑھے تے موسیٰ نہیں سن نا۔ سبحان اللہ، نہیں تو آنکھ میں نا یار، ساڑھے واسطے انہاں آسانیاں پیدا کی، ساڑھے واسطے انہاں آسانیاں پیدا کیتیاں نے۔ ہفتے دی چھٹی نہ ہوندی ہوے تے جڑا دعا چھڑے، یہ دا مطلب ہے موسیٰ نہیں ہویا نا۔ یہ دا مطلب ہے جنہاں ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے، ساڑھے تے وڈے سن، ساڑھے تے موسیٰ سن، لیکن ان کے نفس ایسے تھے نا، تھے جن سے انہوں نے خیانت کی۔ یہ دا مطلب تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ اور بڑے لوگ سن، کمال لوگ سن، جتھے لے جانا ہی لے جا، پر او دے برابر نہ کر جنہوں رسول آکھے انفسنا وانفسکم۔ کمال یار، جو نفس امانت میں خیانت کر لے وہ اور ہے، اور جو خود نفس رسول ہو وہ اور۔ لو جی، ایک آیت ہوگی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ایدہ مطلب ہے اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ خیر میں دوسری مثال عرض کرنا، دوسری مثال سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی۔ یہ دے واسطے تساں تھوڑی جی نہ مہربانی کرنی ہے، جیڑا بندہ علی پور دا ہوئے انہوں علی پور دے راہ دسن دی لوڑ تو نہیں۔ یار بندہ علی پور دے بندے نو علی پور دی راہ دسن لگ پائے، وہ آندہ یار مینوں کی دسنا، مینوں پتہ ہوں آسانی ہو گئی، اس واسطے انہوں صرف گل دسنی کہ فلانی جگہ وہ پہنچ جائے گا۔ جیڑی گل اگے تو انہوں یاد ہے وہ دے واسطے میرا حال کھجل ہونے دی لوڑ نہیں، یہ دے واسطے تو نمی گل ہی نہیں، میرا خیال ہے تو میں یاد صرف کرا دینا۔ تو انہوں پتہ ایک باری نبی پاک نے کچھ بندیاں نو آکھیا سی پہ اتھے کھلونا جے جانا نے، یاد آ گیا تو
अल्लाह पाक तुहानू मदीना मुनव्वरा लै जाए, उत्थे जगह मौजूद है, मैदान ओहदे च जगह मौजूद है। वो दर्रा एक इस पासे कब्रिस्तान है, इस पासे वो दर्रा है जिथे पैगंबर ने 50 बंदियां नू आख्या भी तुसां इत्थे खलोते रहना। बंदे आम नहीं सन, चल भाई ओ यारा बंदे आम नहीं सन। किसी बच्चे नू बंदा खिलार देना किते पे इत्थे रही तो अगे पिछे हो जाए तो लोग आंदे ने बाल सी चलो छड्डो, ते जे बंदा वडेरे किसी नू खिलार जाए वो अगे पिछे हो जाए तो बंदे ने सियाणा बहना, बंदा तू तौली दाड़ी तेरी कमाल की तेनू मैं आख्या इत्थे खलो तू की कीता। थोड़ा जिहा इतराज आउंदा ना, अजाणे तो नहीं आउंदा, सियाणे ते आउंदा। खुदा दी कसम असीं अजे भी उन्हां दे हिसाब नाल अजाणे आ, एडे सियाणे बंदे सन जिन्हां नू नबी खिलारे। देखो ना बच्चे तो नहीं सड़ना, तो फिर जंग के दौरान खिलारे। पैगंबर ने आख्या तू जाना नहीं, वो हालात ऐसे पैदा हो गया। मैं वो गल कर लगा जी कल नू किसे करनी है, मैं खुद कर रहा। बड़े बड़े उलमा फरमाते ने कि हालात ही ऐसे बन गए थे। हो जाता ना बंदे को वादा घट वादा करा हो जाना, वो बंदे उतों अगे पिछे हो गए, वो जंग का नक्शा ही तब्दील हो गया। वो फिर मामला ये हजूर जख्मी भी होए ने, ये फिर मामला खराब होया और 70 सहाबा शहीद हो गए ने इस वजह तो।